السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے اور میری زبان کی گنجلک کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ اے اللہ مجھے ایسی گفتگو کرنے کی سمجھ عقل عطا فرما جو لوگوں کو بھی سمجھ آئے، میرے دل پہ بھی اثر کرے اور اس سے لوگوں کو اور مجھے فائدہ بھی حاصل ہو۔ آمین الہی ثم آمین۔ تو آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں نا، وہ کرنا چاہتی ہوں صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا ہے، کس طرح ہے؟ بہت ہی میں نے محنت اور بہت ہی کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کے لیے ایک چیپٹر میں نے تیار کیا ہے کہ ایک ایپیسوڈ بناؤں اس سے، اور اس کے لیے میں نے پوری رات جاگ کے جمع کیا ہے، لکھا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو ایک گفٹ ہوگا۔ اتنی پیاری باتیں ہیں اس میں۔ اچھا ہے، کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بس میں اس کے متعلق آپ سے بات کروں گی یہاں تک۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اچھا، اب ہے اللہ کی طرف سے نبی پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بے حد مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے آپ پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے غایت درجے کی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے، آپ کے دین کو سر بلند کرے، آپ کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے۔ سیاق و سباق پر نگاہ ڈالنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ اس سلسلہ بیان میں یہ بات کس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ تھا جب دشمنان اسلام اس دین مبین کے فروغ پر اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے حضور کے خلاف الزامات کی بچھاڑ کر رہے تھے، نعوذ باللہ، اور اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کیچڑ اچھال کر وہ آپ کے اس اخلاقی اثر کو ختم کر دیں گے جس کی بدولت اسلام اور مسلمان کے قدم روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ بتایا کہ کفار و مشرکین اور منافقین میرے نبی کو بدنام کرنے اور نیچا دکھانے کی جتنی چاہے کوششیں کر دیکھیں، آخرکار وہ اپنے منہ کی کھائیں گے، اس لیے کہ میں اس پر مہربان ہوں اور ساری کائنات کا نظم و نسق جن پر فرشتوں کے ذریعے سے جو چل رہا ہے وہ سب اس کے حامی اور ثناخواں ہیں، اور وہ اس کی مذمت کر کے کیا پا سکتے ہیں جبکہ میں اس کا نام بلند کر رہا ہوں اور میرے فرشتے اس کی تعریفوں کے چرچے کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اچھے ہتھیاروں سے اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں جبکہ میری رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہیں، اور میرے فرشتے شب و روز دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین محمد رسول اللہ کا مرتبہ اور زیادہ اونچا کر اور اس کے دین کو اور زیادہ فروغ دے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو جن کو محمد رسول اللہ کی بدولت راہ راست نصیب ہوئی ہے، تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے احسان عظیم کا حق ادا کرو۔ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، اس شخص نے تمہیں علم کی روشنی دی۔ تم اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے، اس شخص نے تمہیں اٹھایا اور اس قابل بنایا کہ آج محسود خلائق بنے ہوئے ہو۔ تم وحشت
اور حیوانیت میں مبتلا تھے، اس شخص نے تم کو بہترین انسانی تہذیب سے آراستہ کیا۔ کفر کی دنیا سے اس شخص پر خار کھا رہی ہے کہ اس نے یہ احسانات تم پر کیے، ورنہ اس نے کسی کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی برائی نہ کی تھی۔ اس لیے اب تمہاری احسان شناسی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جتنا بغض وہ اس خیر مجسم کے خلاف رکھتے ہیں اس قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت تم اس سے رکھو، جتنی وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے تم بڑھ کر گرویدہ ہو جاؤ، جتنی وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اتنی ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ تم اس کی تعریف کرو جتنے وہ اس کے بدخواہ ہیں، اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے خیر خواہ رہو اور اس کے حق میں وہی دعا کرو جو اللہ کے فرشتے شب و روز اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب دو جہاں، جس طرح تیرے نبی نے ہم پر بے پایا احسانات فرمائے ہیں، تو بھی ان پر بے حد بے حساب رحمت فرما اور ان کا مرتبہ دنیا میں بھی سب سے بلند کر اور آخرت میں بھی انہیں تمام مقربین سے بڑھ کر تقرب عطا فرما، آمین الہی ثم آمین۔ اس آیت میں مسلمانوں کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک صلو علیہ، دوسرے وسلموا تسلیما۔ صلاۃ کا لفظ جب علی کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں، ایک کسی پر مائل ہونا اور اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا اور اس پر جھکنا، دوسرے کسی کی تعریف کرنا، تیسرے کسی کے حق میں دعا کرنا۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے تو ظاہر ہے کہ تیسرے معنی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کسی اور سے دعا کرنا قطعاً ناقابل تصور ہے، اس لیے لا محالہ وہ صرف پہلے دو معنوں میں ہوگا۔ لیکن جب یہ لفظ بندوں کے لیے بولا جائے گا، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انسان، وہ تینوں معنوں میں ہوگا۔ اس میں محبت کا مفہوم بھی ہوگا، مدح و ثنا کا مفہوم بھی، اور دعائے رحمت کا مفہوم بھی۔ لہٰذا اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلو علیہ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے گرویدہ ہو جاؤ، ان کی مدح و ثنا کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ سلام کا لفظ بھی دو معنی رکھتا ہے، ایک طرح کی آفات اور نقائص سے محفوظ رہنا، جس کے لیے ہم اردو میں سلامتی کا لفظ بولتے ہیں، دوسرے صلح اور عدم مخالفت۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلمو تسلیمہ کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کرو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پوری طرح دل و جان سے ان کا ساتھ دو، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو اور ان کے سچے فرما بردار بن کر رہو۔ یہ حکم جب نازل ہوا تو متعدد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں، یعنی نماز میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ملاقات کے وقت السلام علیک یا رسول اللہ کہنا، مگر آپ پر صلوات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے بہت سے لوگوں کو مختلف مواقع پر جو درود سکھائے وہ یہ ہے نا، کعب بن عمیر کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ کعب بن اجزاء بخاری مسلم اور ترمذی نسائی میں ابن ماجہ، امام احمد، ابن ابی شیبہ، عبد الرزاق بن ابی حاتم اور ابن جریر نے روایت کی ہے۔ ابن عباس اس سے بھی بہت خفیف فرق کے ساتھ وہی نقل ہوا ہے، اور وہ اللہم صلی اللہ محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد ازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح ابو مسعود صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد، اسی طرح ابو سعید خدری، اسی طرح اللہم اجر، تھوڑا فرق کے ساتھ یہ سارے درود ہیں۔ اب طلحہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اسی طرح یہ آپ دیکھیں یہ سارے درود ہیں۔ میں اس لیے یہ سارے نہیں پڑھ رہے ورنہ میری جان قربان، میں دن رات پڑھتی ہی رہوں، میرے زبان تر رہے درود سے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کا زیادہ ٹائم کا لمبا ایپیسوڈ نہ ہو۔
یہ درود مختلف آپ کو پتا ہے کہ بے شمار ہیں، پڑھنے والے اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ تمام درود الفاظ کے اختلاف کے باوجود معنی میں متفق ہیں، ان کے اندر چند اہم نکات ہیں جنہیں ہم اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اولا ان سب میں حضور نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے خدا تو محمد پر درود بھیج۔ نادان لوگ جنہیں معنی کا شعور نہیں ہے اس پر فوراً اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے فرما رہا ہے کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو، مگر ہم الٹا اللہ سے کہتے ہیں کہ تو درود بھیج۔ حالانکہ دراصل اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ تم مجھ پر صلوات کا حق ادا کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ ہی سے دعا کرو کہ مجھ پر صلوات فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم حضور کے مراتب بلند نہیں کر سکتے، اللہ ہی بلند کر سکتا ہے۔ ہم حضور کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ ہی ان کا اجر دے سکتا ہے۔ ہم حضور کے رفع ذکر کو آپ کے دین کے فروغ دینے کے لیے خواہ کتنی ہی کوشش کریں، اللہ کے فضل اس کی توفیق و تائید کے بغیر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ حضور کی محبت عقیدت بھی ہمارے دل میں اللہ ہی کی مدد سے جاگزیں ہو سکتی ہے، ورنہ شیطان نامعلوم کتنے وسوسے دل میں ڈال کر ہمیں آپ سے منحرف کر سکتا ہے۔ عادتاً اللہ من ذالک، لہذا حضور پر صلوات کا حق ادا کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ اللہ سے آپ پر صلوات کی دعا کی جائے۔ جو شخص اللہم صلی علی محمد کہتا ہے وہ گویا اللہ کے حضور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتا ہے خدایا تیرے نبی پر صلوات کا جو حق ہے اسے ادا کرنا میرے بس میں نہیں، تو ہی میری طرف سے اس کو ادا کر اور مجھ سے اس کے ادا کرنے میں جو خدمت چاہے لے لے۔ ثانیاً حضور کی شان کریم نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ تنہا اپنی ہی ذات کو اس دعا کے لیے مخصوص فرمائیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنے ازواج ذریت کو بھی آپ نے شامل کیا۔ ازواج اور ذریت کے معنی تو صاف ظاہر ہیں۔ رہا آل کا لفظ تو محض حضور کے خاندان والوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ سب لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کے پیروکار ہوں اور آپ کے طریقے پر چلیں۔ عربی لغت کی روح سے آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ کسی شخص کی آل وہ سب لوگ سمجھے جاتے ہیں جو اس کے ساتھی، مددگار اور اس کے متابع ہوں، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ غور کریں کہ یہ پہلے کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کے بس جو حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین اور جو اور بچوں کا بھی نہیں لوگ تو نام لیتے جو باقی بچے ان کے تھے، اس میں وہ سارے صحابہ اکرام اور ساری امت آ جاتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ درود و سلام بھیجنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ وہ کسی شخص کے اہل وہ سب لوگ کہے جاتے ہیں جو اس کے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ اس کے ساتھی ہوں یا نہ ہوں۔ قرآن مجید میں 14 مقامات پر آل فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان میں سے کسی جگہ بھی آل سے مراد محض فرعون کے خاندان والے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اس کے ساتھی تھے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت 49، 50، آل عمران سورہ 11 آیت، الاعراف 130 آیت، المومن 46 آیت نمبر۔ پس آل محمد سے ہر وہ شخص خارج ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، خواہ وہ خاندان رسالت ہی کا ایک فرد ہو، اور اس میں ہر شخص داخل ہے جو حضور کے نقش قدم پر چلتا ہو، خواہ وہ حضور سے کوئی دور کا بھی نسبتی تعلق نہ رکھتا ہو۔ البتہ خاندان رسالت کے وہ افراد بدرجہ اولا آل محمد ہیں جو آپ سے نسبی تعلق بھی رکھتے ہیں اور آپ کے پیرو بھی ہیں۔ آپ غور کریں کہ ہم فرعون کی دفعہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ ساری فرعون کی قوم ہے، لیکن ہم اپنی دفعہ، ہماری امت کی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس آل کا مطلب ان کے بچے اور ازواج یہ مطہرات، تو خیر ازواج مطہرات ہی ہیں، صحابہ کرام سے صحابی وبارک وسلم وہ، اور ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم پوری امت پہ بھیج رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اجر۔
میرا خیال ہے آج میرا ایپیسوڈ جو غور سے سنے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کو سمجھ بھی آ جائے گا۔ اچھا پھر سالتن ہر دور میں حضور نے سکھایا ہے، اس میں یہ بات ضرور شامل ہے کہ آپ پر ویسی ہی مہربانی فرمائی جائے جیسی ابراہیم اور آل ابراہیم پر فرمائی گئی ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی مشکل پیش آئی ہے۔ اس کی مختلف تعویلیں علماء نے کی ہیں مگر کوئی تعویل دل کو نہیں لگتی۔ میرے نزدیک صحیح تعویل یہ ہے، واللہ عالم عند اللہ، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم پر ایک خاص کرم فرمایا جو آج تک کسی پر نہیں فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ وہ تمام انسان جو نبوت اور وحی اور کتاب کو ماخذ ہدایت مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی پیشوائی پر متفق ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کے پیروں کا مرجع بنایا، اس طرح مجھے بھی بنا دے، اور کوئی ایسا شخص جو نبوت کا ماننے والا ہو میری نبوت اور ایمان لانے سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ نبی پاک کی خواہش تھی جس پہ اللہ نے ان سے مقام محمود پہ فائز فرمانے کا وعدہ فرما لیا۔ تو یہ امر کہ حضور پر درود بھیجنا سنت اسلام ہے، جب آپ کا نام آئے اس کا پڑھنا مناسب ہے، اور خصوصاً نماز میں اس کا پڑھنا مسنون ہے، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ اس امر پر بھی اجماع ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ حضور پر درود بھیجنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے بعد درود کے مسئلے پر علماء کے درمیان اختلاف ہے، وہ ہمیں اس اختلاف میں نہیں جانا چاہیے۔ امام شافعی کے کہنے والے کچھ اور کہتے ہیں، اور شابی امام بن باکر کے کچھ اور کہنے والے ہیں، ابو حنفیہ امام مالک کچھ اور کہنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے ایک دفعہ پڑھا ہوا بہت ہے، کوئی، جبکہ قرآن مجید میں صاف ثابت ہے کہ تم ان پر درود و سلام بھیجو، اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ جب قرآن میں صاف ظاہر ہے تو ہمیں اس بحث میں جانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھ لیں تو پھر بے شک نہ پڑھیں، بس پورا ہو گیا۔ یہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ میرے ہر لمحے سوئے جاگتے میں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجوں، اور یہی قرآن کا حکم ہے۔ ایک اور گروہ نماز میں اس کا پڑھنا مطلقاً واجب قرار ہی نہیں دیتا، مگر تہشت کے ساتھ اس کو مقید نہیں کرتا۔ ایک دوسرے گروہ کے نزدیک ہر دعا میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ کچھ اور لوگ اس کے قائل ہیں کہ جب بھی حضور کا نام آئے درود پڑھنا واجب ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک ایک مجلس میں حضور کا ذکر خواہ کتنی ہی مرتبہ آئے درود پڑھنا بس ایک دفعہ واجب۔ یہ سب فضول بحث ہے۔ جتنا کوئی گڑ ڈالے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنا وہ نبی کو خوش کرے گا، اللہ کو خوش کرے گا، اتنا ہی ہمارے نبی اپنے اس امتی سے محبت کریں گے، اور وہ بھی اس کی آرزویں، اس کی دعائیں اللہ سے قبول کروائیں گے، اور وہ بھی اتنا ہی اس سے محبت کریں گے۔ یہ اختلافات صرف وجوہات کے معاملہ میں ہیں۔ باقی رہی درود کی فضیلت، اس کا موجب اجر و ثواب ہونا اور اس کا ایک بہت بڑی نیکی ہونا، تو اس پر تو ساری امت متفق ہے۔ اس میں کسی ایسے شخص کو کلام نہیں ہو سکتا جو ایمان سے کچھ بھی بہرا رکھتا ہو۔ درود تو فطری طور پر ہر مسلمان کے دل سے نکلے گا جسے یہ احساس ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بھی ہوگی، اور جتنا زیادہ آدمی ان احسانات کا قدر شناس ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ حضور پر درود بھیجے گا۔ پس در حقیقت کثرت درود ایک پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ دین محمد سے ایک آدمی کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اور نعمت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ علم تنزل الملائکۃ تصلی علیہ وصلی اللہ علیہ، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 دفعہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ کی رحمتوں کی ضرورت نہ ہو؟
قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ایک جگہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی امتی اس میں کبھی شامل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسروں کے لیے اللہم صلی علی فلاں یا صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ کے ساتھ صلاۃ جائز ہے یا نہیں، اس پر علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ جس میں قاضی یا سب سے زیادہ نمایاں ہے اسے مطلق جائز رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود غیر انبیاء پر صلاۃ کی متعدد مقامات پر تصریح کی ہے، مثلا اولئک علیہم صلاۃ من ربہم ورحمۃ، اور سورہ بقرہ کی 157، خذوا من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، سورہ توبہ کی 103 نمبر آیت، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، سورہ الاحزاب کی 43۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر لفظ صلاۃ کے ساتھ غیر انبیاء کو دعا دی ہے۔ مثلا ایک صحابی کے لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم صلی علی، مطلب حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی کی درخواست فرمایا کہ اللہم صلی علی آل اولا، حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی کی درخواست فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی زوجی کا، جو لوگ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتے ان کے حق میں آپ فرماتے اللہم صلی علیہم۔ حضرت سعد بن عبادہ کے حق میں آپ نے فرمایا اللہم اجعل صلاتک رحمتک علی آل سعد بن عبادہ، اور مومن کی روح کے متعلق حضور نے خبر دی کہ ملائکہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وعلی جسدک، لیکن جمہور امت کے نزدیک ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو درست تھا مگر ہمارے لیے درست نہیں ہے، اور میں بھی کہتی ہوں یقیناً وہ ان کے لیے کہنا ٹھیک تھا، ہمارے لیے یہ کہنا درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اہل اسلام کا شعار بن چکا ہے کہ وہ صلاۃ و سلام کو انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص کرتے ہیں، اس لیے غیر انبیاء کے لیے اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ اپنے ایک عامل کو لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کچھ واز کرنے والے نے نیا طریقہ شروع کیا ہے کہ وہ صلاۃ علی النبی کی طرح اپنے سرپرستوں اور حامیوں کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال کرنے لگے ہیں۔ میرا یہ خط پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو اس فعل سے روک دو اور انہیں حکم دو کہ صلاۃ کو انبیاء کے لیے مخصوص رکھیں اور دوسرے مسلمانوں کے حق میں دعا پر اکتفا کریں۔ اکثریت کا یہ مسلک بھی ہے کہ حضور کے سوا کسی نبی کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا استعمال درست نہیں ہے، واللہ عالم۔ لیکن آج یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایپیسوڈ میں، بہت یہ سننے والا اور بہت عمل کرنے والا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں تاکہ آپ کے نبی کی امت کے درجات بلند ہوں، اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، اور اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور ہمارے درجات بلند کرے۔ میں نے بڑے شوق سے، بڑے خشوع و خضوع سے آپ کے لیے جمع کیا ہے۔ میں کہیں بار بار لوگوں کو نہیں کہتی اس کو پہلے سبسکرائب کر لیں، پھر اس کو یوں کر دیں اوں کر دیں۔ اگر آپ کو میرا پسند آئے ایپیسوڈ تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے، جنہوں نے نہیں کیا ہوا کچھ لوگوں کو ضرور بھیجیں، اور جو ہمارے الحمدللہ سبسکرائبر ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اگر پسند آئے اور ان کے قیمتی وقت میں کچھ وقت ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کچھ لوگوں کو بھیجا کریں تاکہ ہمارے اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں جو میں بہت ڈھونڈ کے بہت جمع کر کے رکھتی ہوں۔ اور دوسرا آج میں آپ کو بتاؤں، ہمارے قاری صاحب، قاری علم دین، جن کو میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، آج وہ قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں صبح۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے۔ بہت ہی نیک انسان تھے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی سے کسی لالچ کے وہ اس کے کام آتے تھے۔ کچھ ان کی اللہ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا، بہترین بیوی، بہترین بچے، بہترین گھر، وہ اپنے گھر سے کھلاتے پلاتے خاطر توازے کرتے تھے، اور کسی کا کوئی مسئلہ ہو پڑھنے کو بتاتے تھے، چھٹ اللہ پاک کرم کر دیتا تھا، وہ دنیا سے
رخصت ہو گئے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی کوئی اس کو سنے تو اس کے بعد قاری علم دین کے لیے ضرور دعا فرمائے۔ ہمارے حافظ نظر ہمارے استاد کے جو استاد تھے اور قاری علم دین یہ ایک ہی بیچ کے تھے، بہت نیک بہت نیک، اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔